ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ حضرت خضر علیہ السلام وہ شخصیت کہ جنہوں نے آب حیات پیا، جن کو قیامت تک موت نہیں آنی ہے، وہ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے ہماری ملاقات ہو جائے اس کے لیے دعا کرنا بھی چاہیے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی خصوصیات، ان کی کوالٹیز بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم بادشاہ کہ جس کی ریاست کا جواب نہیں، جس کی سلطنت کا جواب نہیں، جس کے انصاف کا جواب نہیں، وہ عظیم بادشاہ کہ جس نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا، اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا، خواہش کرتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو جائے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار لگا ہوا تھا، وزراء موجود تھے، مشیر بھی موجود تھے۔ محمود غزنوی نے اظہار کیا اپنی خواہش کا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی صورت سے حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہو جائے۔ تو ایک غریب کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا سکتا ہوں۔ تو محمود غزنوی نے اس کو اجازت دے دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، جو بھی ضروری ہو وہ آپ کریں اور ہماری ملاقات خضر علیہ السلام سے کرا دیں۔ اب وہ غریب کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، مجھے تقریباً 6 مہینے اوراد و وظائف میں لگیں گے، میں وظیفے پڑھوں گا، تب کہیں جا کر کے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا انتظام ہو پائے گا، لیکن میں وظیفوں میں رہوں گا تو میرے گھر والوں کا خرچہ، میرے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام آپ کے ذمے رہے گا۔ محمود غزنوی نے، سلطان محمود غزنوی نے اس کنڈیشن کو ایکسیپٹ کیا، اس بات کو قبول کیا اور کہا کہ 6 مہینے کا خرچ تمہارے اہل و عیال کا، تمہارے گھر والوں کا ہم اٹھائیں گے۔ 6 مہینے تک سلطان محمود غزنوی اپنے خزانے سے، اپنے ذاتی خزانے سے اس غریب آدمی کے تمام اخراجات پورے کرتے رہے، اس کے بچوں کے اخراجات پورے کرتے رہے۔ 6 مہینے بعد اس غریب کو طلب کیا، محمود غزنوی کہنے لگے کہ بھئی تم نے 6 مہینے کا ٹائم لیا تھا، 6 مہینے کا وقت لیا تھا، حضرت خضر علیہ السلام سے ہماری ملاقات اب کرا دو۔ تو اس غریب نے کہا کہ بادشاہ سلامت، سلطان معظم، کچھ اوراد و وظائف میں کمی رہ گئی ہے، کچھ وظیفے اور پڑھنا ہے، اس کے لیے ابھی 6 مہینے کا ٹائم اور لگے گا، میں چاہتا ہوں کہ 6 مہینے اور بڑھا دیے جائیں۔ سلطان محمود غزنوی نے 6 مہینے کا ٹائم اور بڑھا دیا۔ جب مکمل 1 سال گزر گیا، اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اس غریب کو طلب کیا اور کہا کہ بھئی تم نے 6 مانگے، ہم نے ٹائم دیا، پھر اس کے بعد تم نے پھر سے 6 مہینے مانگے، ہم نے ٹائم دیا، اب 1 سال ہو گیا، اب ہمیں بتاؤ کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا کوئی امکان پیدا ہوا؟ تو وہ غریب کہنے لگا، سلطان معظم، میں کہاں اور خضر علیہ السلام کہاں، میں ان سے کیسے ملاقات کروا سکتا ہوں؟ میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ وقت کا سلطان کھڑا ہو گیا اور کہا کہ تم نے ایک بادشاہ سے، ایک سلطان سے جھوٹ بولنے کی حماقت کی، جرت کی، آخر ایسا کیوں کیا تم نے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، 1 سال آپ سے جھوٹ بول کر میرے گھر کا خرچ چل گیا، میرے بچوں کا کام ہو گیا، میرے بچوں کی پرورش ہوتی رہی، مجھے کوئی دشواری نہ ہوئی، 1 سال تک میں تمام اخراجات سے بری ہو گیا اور میری مشکلات میں کمی آ گئی، 1 سال تک میں بڑے سکون میں رہا، میرے بچے بھی سکون میں رہے، میں نے بس اسی لیے جھوٹ بولا تھا کہ تاکہ آپ کے ذاتی خزانے سے مجھے کچھ مل جائے۔ اللہ اکبر۔ سلطان محمود غزنوی اپنے وزراء کو کہتے ہیں، سب سے پہلے وزیر سے کہتے ہیں، یہ بتاؤ کہ اس نے سلطان سے جھوٹ بولا ہے، ہم سے جھوٹ بولا ہے، اب بتاؤ کہ سلطان سے جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہونا چاہیے؟ تو اس وزیر نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ ہزاروں لوگ موجود تھے دربار میں، انہی موجود لوگوں میں ایک نورانی چہرے والے شخص بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ سلطان معظم، یہ جو شخص تمہارا وزیر کہہ رہا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے دوسرے وزیر سے کہا، تم مشورہ دو کہ کیا کیا جائے، اس نے سلطان کے ساتھ دھوکے بازی سے کام لیا ہے، دغا بازی کی ہے، اس کو کیا سزا دی جائے؟ تو دوسرے وزیر نے کہا کہ اگر اس کو یوں ہی قتل کر دیا جائے
تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اس کو پتہ نہیں لگے گا، لہٰذا اس پر کتوں کو چھوڑ دیا جائے، اس کو تڑپا تڑپا کر مارا جائے تاکہ اس کو احساس ہو کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ تو وہ جو نورانی چہرے والے شخص تھے، وہ بزرگ تھے، وہ پھر سے بول پڑے کہ یہ وزیر بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی بات پر عمل کیا جائے۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے تیسرے وزیر یعنی ایاز سے پوچھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایاز سے کہا، اے ایاز تم بتاؤ کہ اس آدمی کے ساتھ کیا کیا جائے، کیا سلوک کیا جائے، اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ وفاداری نہیں کی، غداری کی ہے، ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ تو ایاز کہتے ہیں، اے بادشاہ سلامت، اے سلطان معظم، اس غریب نے اگر آپ سے جھوٹ بولا ہے تو آپ سلطان ہیں، آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ گئی ہے، اور 1 سال تک اس کے گھر کا خرچ چلانے پر آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو وہ جو نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے تھے پھر سے بول اٹھتے ہیں کہ ایاز نے بھی بالکل ٹھیک کہا، ایاز بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ وقت کا سلطان کہتا ہے، سلطان محمود غزنوی کہتا ہے، اے آنے والے بزرگ، میں آپ کو نہیں جانتا، پہلی بار آپ کو اپنی محفل میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے تو ذرا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے پہلے وزیر نے کہا کہ اس غریب کو، جھوٹ بولنے والے کو قتل کر دیا جائے، تب بھی آپ نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میرے دوسرے وزیر نے کہا کہ اس کے اوپر کتے چھوڑ دیے جائیں، تب بھی آپ نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جب میرے ایاز نے کہا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، تب بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ نورانی چہرے والے بزرگ کہتے ہیں، سنو، جو تمہارا وزیر کہہ رہا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، وہ خاندان کی اپنی فطرت کا مظاہرہ کر رہا تھا، وہ اپنے خاندان کا بتا رہا تھا، اس کے آباء و اجداد قصائی تھے، وہ قصائی ہے اور اس نے اپنے خاندان کا بتایا ہے، اپنی فطرت کا اظہار کیا ہے۔ اور جو دوسرا کہہ رہا ہے کہ اس پر کتے چھوڑ دیے جائیں، اس نے بھی اپنی خاندانی فطرت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے بھی آباء و اجداد بادشاہوں کے یہاں کتے نہلایا کرتے تھے، تو اس نے بھی اپنی فطرت کا اظہار کیا ہے۔ لیکن یہ جو ایاز ہے، یہ سید ہے، یہ آل رسول ہے، اور سید وہ ہوتا ہے کہ سیدوں نے، آل رسول نے کربلا کے اندر اپنی زندگیاں دے دی، اپنے جانیں دے دی، لیکن اف تک نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو سب نے اپنی فطرت کا مظاہرہ کیا ہے، اپنے آباء و اجداد کی فطرت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سلطان محمود غزنوی اتنا سنتے ہیں کہ ایاز سید ہے، ایاز آل رسول ہے، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی کرسی سے وقت کا سلطان کھڑا ہو جاتا ہے، اور سلطان محمود غزنوی کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگتے ہیں، اے ایاز، تم نے آج تک ہم سے یہ سچ چھپا کر رکھا، تم نے ہمیں آج تک نہیں بتایا، اتنی بڑی بات کو تم نے چھپایا کہ تم آل رسول ہو۔ تو حضرت ایاز کہتے ہیں، اے سلطان محمود غزنوی، سنو، اگر میرا راز فاش ہو ہی گیا ہے، اگر میرا راز کھل گیا ہے، تو میں بھی تمہیں ایک راز بتانے والا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی ایک راز پتہ لگ جائے۔ حضرت محمود غزنوی کہتے ہیں، سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں، اے ایاز، وہ راز کیا ہے؟ اب بتا بھی دو، اب دیر نہ کرو، اب انتظار نہیں ہوتا۔ تو حضرت ایاز کہتے ہیں، اے سلطان محمود غزنوی، جو بزرگ نورانی چہرے والے جنہوں نے میرے آل رسول ہونے کا بتایا ہے، یہی وہ خضر علیہ السلام ہے جن سے تم ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے اس طرح سے سلطان محمود غزنوی کی ملاقات ہوئی، سلطان محمود غزنوی کی خواہش پوری ہوئی۔ تو ہمیں بھی یہ خواہش رکھنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ہماری ملاقات ہو۔ اور یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ لوگوں سے ملتے ہیں انسانی شکلوں میں، کبھی کسی عزیز کی شکل میں آ کر، یا کبھی کسی اننون پرسن کی شکل میں آ کر، انجان بندے کی شکل میں آ کر۔ تو ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ وہ ہماری ان سے ملاقات ہو، اور وہ ظاہر بھی کر دیں کہ خضر علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی اس تمنا کو پورا فرمائے، اور حضرت خضر علیہ السلام سے ہم تمام ایمان والوں کو ملاقات کرنے کا شرف بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔